دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور سر حسین کو گردن سے الگ کرنے کے بعد جب ظالم یزیدیوں نے نیزے پہ چڑھا کر کے گلیوں میں گھمانا شروع کیا، تو اس حسین کے سر سے جب قرآن پڑھنے کی آواز آئی تو وہ ظالم یزیدی بھی گھبرا گئے۔ سمجھ میں کچھ نہیں آتا یہ ماجرا کیا ہے، حسین آپ بتائیں فنا بقا کیا ہے۔ سر حسین نے نیزے پہ جب پڑھا قرآن، یزیدی سوچ میں تھا کہ پھر کٹا کیا ہے۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری کو پیدا ہوئے۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان دی، منہ میں لعاب دہن ڈالا اور آپ کے لیے دعا فرمائی۔ پھر 7ویں دن آپ کا نام حسین رکھا اور عقیقہ کیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین منی و انا من الحسین، یعنی حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، احب اللہ من احب حسین، جس نے حسین سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ گویا جو حسین سے دشمنی رکھے گا گویا کہ وہ اللہ سے دشمنی رکھے گا۔ ایک جگہ حضور نے ارشاد فرمایا، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب صبت رسول ہے۔ والد کا نام حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور ماں کا نام حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پیدل 25 حج کیے۔ آپ بڑی فضیلت کے مالک تھے اور کثرت سے نماز، روزہ، صدقہ اور دیگر امور خیر ادا فرماتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا جان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت امام حسین سے بہت ہی محبت تھی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ سجدہ کی حالت میں حضرت سیدنا امام حسین میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پشت مبارک پر بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کا خیال کرتے ہوئے کہ اگر میں سجدے سے سر کو اٹھاؤں گا تو حسین گر جائیں گے، اسی لیے حضور نے سر کو سجدے سے نہیں اٹھایا۔ 3 مرتبہ، 10 مرتبہ، 25 مرتبہ، یہاں تک کہ 72 مرتبہ تسبیح پڑھ لی۔ پھر امام حسین پیٹھ سے اترے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر کو اٹھایا۔ جس حسین سے میرے نبی اتنی محبت فرماتے تھے، اسی حسین کو یزیدی ظالموں نے میدان کربلا میں خود ہی ہزاروں خط لکھ کر کے بلایا اور دھوکہ دیا اور 3 دن بغیر آب و دانہ رکھ کر شہید کر دیا۔ کربلا کی تاریخ میں 72 جانثاروں میں ایک نام حضرت علی اصغر کا نمایاں ہے، جو حضرت امام حسین کے سب سے چھوٹے فرزند تھے، جن کی عمر محض 6 مہینے تھی۔ اس کم عمر میں حضرت علی اصغر نے اپنے خون سے اسلام کی جس قدر سینچائی کی وہ قابل ذکر ہے۔ 10 محرم الحرام میدان کربلا کی تپتی ہوئی ریت اور شدت کی گرمی میں جہاں یزیدی لشکر کا ہر انسان نہر فرات سے پانی پی رہا تھا، یہاں تک کہ جانور، گھوڑے وغیرہ بھی نہر فرات سے پیاس بجھا رہے تھے، لیکن اہل بیت پر پانی کی پابندی لگا دی گئی تھی۔ حضرت علی اصغر کی جب پیاس سے زبان باہر آنے لگی، ہاتھ پاؤں زمین پر مارنے لگے، ہونٹ سونکھ کر کاٹا ہو گیا تو ماں سے رہا نہ گیا، تڑپ کر امام حسین سے عرض کرنے لگی، سرتاج اب علی اصغر کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، آپ اس کو گود میں لے جا کر ظالموں کو دکھائیے، شاید ان سنگ دل ظالموں کو اس بچے کی پیاس پر ترس آ جائے اور پانی کے چند گھونٹ اس بچے کو پلا دے۔
امام علی مقام اس ننھے بچے کو سینے سے لگا کر سیاہ دل دشمنوں کے سامنے تشریف لے گئے اور فرمایا، اے میرے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والوں، یہ میرا سب سے چھوٹا بچہ ہے جو پیاس سے دم توڑ رہا ہے۔ یہ اپنے ننھے ہاتھوں کو تمہاری طرف پھیلا کر چند گھونٹ پانی طلب کر رہا ہے۔ اگر تمہارے نزدیک مجرم ہوں تو میں ہوں، اس بچے کا تو کوئی جرم نہیں، اس کو تو کم از کم پانی پلا دو۔ دیکھو پیاس کی شدت سے اس کی حالت کیسی ہو رہی ہے، اگر تم لوگوں کے دلوں میں کچھ رحم ہو تو اس کے لیے تھوڑا سا پانی دے دو۔ اس بات کا امام علی مقام کی اس بات کا، اس تقریر کا ان ظالموں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس بے زبان بچے پر ان کو ذرا بھی رحم نہ آیا۔ پانی کی بجائے ایک بدبخت ازلی حرملا نے تیر کا ایسا نشانہ باندھ کر مارا کہ علی اصغر کے حلق کو چھیدتا ہوا امام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ حضرت امام نے تیر کھینچا تو علی اصغر کے گلے سے خون کا فوارہ ابلنے لگا اور بچے نے باپ کے ہاتھوں میں تڑپ کر جان دے دی۔ زخمی جگر خبیثوں نے توڑا حسین کا، بچہ بھی شیر خار نہ چھوڑا حسین کا۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام علی مقام نے خون کے پھوارے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر آسمان کی طرف اچھالا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، مولا یہ ایک علی اصغر کیا، تیری بارگاہ میں ہزاروں علی اصغر کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔